تو اپنے نفس کے حوالے کر کے مت بیٹھو کہ اب مایوس ہو گئے کہ یار اب نہیں چھوٹ رہی تو اب زندگی اسی میں گزارے. میں نے کہا نا نا نا, بھڈے بازی نفس کے ساتھ کرنی ہے. اور میں نے کہا چونکہ اس کی لت پڑ گئی ہے, یہ لت تو آپ نے خود ڈالی ہے نا, اب اس کی سزا ہے. سزا یہ ہے کہ اب یہ لت اتنے آرام سے نہیں چھوٹے گی. ایک دفعہ کسی سے گناہ ہو گیا, فوراً گڑگڑا کے توبہ کر کے چھوڑ دیتا. آپ نے خود بار بار توبہ توڑی ہے, بار بار توبہ توڑی ہے, تو اب اللہ کہتا ہے کہ اب تمہیں چھوڑنے میں بھی کچھ مشکل پیش آئے گی, لیکن ہمت کرو, اللہ چھڑوا دے گا انشاءاللہ. وہ ہمت کیسے کرو؟ میں نے کہا پہلی بات تو یہ کہ اپنے یہ تسلیم نہیں کرنا اپنے آپ کو. جیسے رنگ میں کسی پہلوان سے آپ کا مقابلہ ہو, آپ کو پتا ہے پٹوں گا میں, تو ایک پٹنے کا طریقہ, ایک ہارنے کا طریقہ ہوتا ہے کہ پٹ پٹا کے مقابلہ کیا اور اس کے بعد ہار گئے, تو جیتنے والے کو لوگ مبارکباد دیتے ہیں, ہارنے والے کو بھی کہتے ہیں بہرحال مقابلہ تم نے بھی ڈٹ کے کیا. کیا خیال ہے؟ اور ایک ہارنے والا وہ ہوتا ہے رنگ میں اترا اور کہتا ہے بھائی اللہ کا واسطہ مجھے معاف کر دے یار, میں لیٹ رہا ہوں, بس پتا کہاں لیٹنا ہے, کتنی دیر تک اپنے بازو زمین پہ رکھنے ہیں. لوگ اس پہ لانتے کریں گے نا, بولے کم بات آیا کیوں ہے رنگ میں, ہمیں بدنام کرنے کے لیے آیا تھا, کچھ تو فائٹ کرتا, کچھ تو لڑتا. تو چلو ہار جیت تو ہوتی ہے, کبھی کبھی بڑے بڑے فائٹر ہار جاتے ہیں, تو تو بھی ہار جاتا. ہم کہتے ہیں یار کوئی بات نہیں یار, ہار جیت تو کسی نے تو ہارنا تھا نا, تو وہیں آگے آرام سے لیٹ گیا اور کہہ رہے بتا دو ویفی صاحب ہو گئے, تین تک گنتی گن لی ہے, اڑ جاؤں. تو میں نے کہا میرے بھائی ٹھنی اس سے ہے دشمنی عمر بھر کی. یہ جو نفس ہے نا اور شیطان, اس سے زندگی بھر کی دشمنی ہے. کبھی وہ دبا لے, کبھی تو دبا لے, کبھی تو بھی تو پچھاڑ اس کو. تو پچھاڑنے کا میں نے ان کو ٹیکنیکل طریقہ بتایا. اصل تو یہ ہے کہ جب کسی کو ایسی لت پڑ جائے نا, کسی شیخ سے بزرگ سے باقاعدہ اصلاحی تعلق قائم کرے, ان کو لکھ کے دے, ان کی خانقاہ میں جا کے بیٹھے, اللہ اللہ سنے, تو آہستہ آہستہ انشاءاللہ گناہوں کی نفرت دل میں پیدا ہو جائے گی. لیکن جیسے جو جنرل فزیشین ہوتے ہیں نا, وہ کچھ بیماریوں کی ایک عمومی دوا تو دیتے ہی ہیں, بھائی سر میں درد ہے تو پیناڈول تو سبھی کھا سکتے ہیں, کہتے ہیں نا, باقی آپ جا کے ڈاکٹر کو چیک کرا دیں یہ درد ہو کیوں رہا ہے. تو جو روحانی علاج, یہ والے نہیں ٹوپی ڈرامے والے روحانی کی بات کر رہا ہوں, جو بزرگان دین ہوتے ہیں, جو اللہ اللہ لوگوں کو سکھاتے ہیں, اصل تو ان کے پاس ان چیزوں کا علاج ہوتا ہے, ان کے پاس سینکڑوں اس قسم کے مریض آ چکے ہوتے ہیں. لیکن ایک جنرل فزیشین جو ہوتا ہے وہ ایک نسخہ ویسے ہی بتاتا ہے. تو علماء اس کے لیے ایک نسخہ بتاتے ہیں کہ دیکھو جب کسی گناہ کی لت پڑ جائے, خاص طور پر یہ فحش فلموں کی آج کل بہت سارے لوگوں کو لت پڑ چکی ہے, یہ پہلا تو یہ عزم کرنا ہے یہ چھوڑنا ہے, کیونکہ یہ عادت لے کے قبر میں چلے گئے نا, تو قبر میں خیر نہیں ہے, یاد رکھ, قبر میں خیر نہیں ہے, بہت بڑا عذاب ہے, بہت بڑا عذاب ہے. یہ بہت بڑی بے حیائی ہے, یہ چھوٹی بے حیائی نہیں ہے, بہت بڑی بے حیائی ہے. تو اس سے دنیا کا بھی نقصان ہے. وہ دنیا کے کیا نقصانات ہیں وہ ابھی میں چھیڑوں گا تو بات لمبی ہو جائے گی. یہ انسان کی باڈی کو بھی خراب کرتی ہے یہ بیماری, اور آخرت تو برباد ہوتی ہے, گھریلو نظام خراب ہوتا ہے, میاں بیوی کے تعلقات کے لیے یہ آگ زہر ہے, زہر, بچوں پہ برا اثر. یعنی ایک ایسی گندی چیز ہے کہ جس کے گندے ہونے میں کوئی بھی عقل والا اختلاف نہیں کرے گا. سکون زندگی کا برباد کرتی ہے یہ چیزیں انسان کی. تو اب آپ نے عزم کرنا ہے کہ چھوڑنا تو ہے. اگر کسی نوجوان سے نہیں چھوٹ رہا نا, تو وہ کہے بھائی چھوڑنا تو تیرے باپ کو بھی پڑے گا. باپ سے مراد وہ خود ہی ہو, سمجھ رہے؟ جب ہم کہتے ہیں نا دھمکی میں تیرے باپ کو بھی یہ کام کرنا پڑے گا, تو اسی اسٹائل میں بات کرے جس اسٹائل میں اپنے دوستوں سے بات کرتا ہے. قرضہ لے کے کوئی بھاگا ہوا ہو نا آپ کا 1 کروڑ روپے, تو آپ اس سے کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں یار میرے تو گھر میں چولہا ہی نہیں جل رہا, میرے تو گھر میں, آپ کہتے ہیں تیرے باپ کو بھی میرے پیسے واپس کرنے پڑیں گے. تیرے گھر میں چولہا نہیں چل رہا, یہ تیری ہیڈ ایک ہے, یہ میری ہیڈ ایک نہیں ہے. تو پیسے لیتے ہوئے تو کہہ رہا تھا کہ میں فلاں تاریخ کو دے دوں گا اور یہ اور وہ ہے, اب کیوں ہے؟ تو بہانے سنتے ہو اس کے, تو یہی تانا دیتے ہیں بھائی چولہا جل رہا ہے نہیں جل رہا, تیرے بچے کی ٹانگ ٹوٹ گئی, تیری بیوی کے پیٹ میں درد ہے, تیری ساس بستر سے گر گئی, یہ سارے تیری ہیڈ ایک ہیں, میرے پیسے مجھے ہر قیمت پہ چاہیے. تو آپ نے اپنے نفس کو خطاب کر کے کہنا ہے کہ یہ برائی چھوڑنی تو تیرے باپ. اب نفس کہے گا مجھ سے نہیں چھوٹ رہی, دیکھو میں تو حج بھی کر کے آ گیا, میں تو عمرہ بھی کر کے آ گیا, میں تو اتنی توبہ کر چکا ہوں, پھر بھی یار کیا کروں. تو کہنا بھائی چھوڑنا تو ہے, اس برائی کو قبر میں لے کے نہیں جانا.
چھوڑنا تو ہے, اس پہ تو کوئی دو رائے ہو نہیں. اب کیسے چھوڑنا یہ مسئلہ ہے. تو چھوڑنے کا طریقہ علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ جس گناہ کی لت پڑ جائے نا, سب سے پہلے اپنے لیے کوئی سزا متعین کرو کہ یہ گناہ اب میرے لیے سستا نہیں رہے گا, مجھے اس کی کچھ قیمت چکانی پڑے گی, مجھے اس کی کچھ قیمت چکانی پڑے گی. قیمت ایسی ہو کہ نہ اتنی سخت قیمت ہو کہ وہ گناہ سے بچنے سے بھی زیادہ مشکل ہو. کہ آدمی کہے, جیسے ایک آدمی کو کوئی برائی نہیں چھوٹ رہی, وہ کہہ رہا ہے میں 1 سال کے روزے رکھوں گا. اب جس سے وہ برائی نہیں چھوٹ رہی وہ 1 سال کے روزے کہاں رکھے گا؟ اتنا کانفیڈنس ہوتا ہے بھائی تو برائی نہ چھوڑ, اتنا نیک ہوتا تو برائی نہیں چھوڑ دیتا وہ. ایک صاحب کو چوری کی عادت پڑ گئی, میرے پاس آئے, میں نے کہا یار جب بھی چوری ہونا اتنے روزے رکھا کرو. تو وہ کہنے میں 1 مہینے کے رکھوں گا. میں نے کہا 1 مہینے کے تو افورڈ نہیں کر سکتا, اتنا نیک ہوتا تو چوری کیوں کرتا بھائی, اتنا نیک ہوتا تو چوری کیوں کرتا. تو یہ بھی کسی ماہر سے, اس لیے کسی اللہ والے سے تعلق رکھا جاتا ہے کہ وہ آپ کے لیے کوئی سزا خود تجویز کریں آپ کی مالی حیثیت کو دیکھ کر. تو علماء کہتے ہیں 2 قسم کی سزائیں. ایک جرمانہ, اگر مجھ سے یہ گناہ ہوا تو اتنے پیسے اللہ کی راہ میں صدقہ کروں گا. وہ پیسے اتنے زیادہ بھی نہ ہو کہ بہت زیادہ چپت لگ جائے, اتنے تھوڑے بھی نہ ہو کہ ہلکی سی خارش ہو بس. جیسے بعض دفعہ کوئی تھپڑ مارتا ہے تو انسان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تو اس نے مجھے پیار کیا ہے, گال پہ ہاتھ پھیرا ہے یا چماٹا مارا ہے, اتنی ہلکی بھی نہ ہو کہ آدمی کے کرتے رہو اور یہ صدقہ کرتے رہنا. تو سب سے پہلا کیا کام کرنا ہے؟ سزا متعین کرنی ہے اپنے لیے, سزا دوں گا. ہمارے ایک دوست ہیں کینیڈا میں, ابھی بھی بیان سنتے ہیں, ان کو سگریٹ کی بہت زیادہ عادت. میرے پاس فون آیا, میں نے کہا بھائی پیسے صدقہ کرو, جب بھی ایک سگریٹ پیو پیسے نکالو. تو وہ وہاں کے ڈالر کے حساب سے یہاں کے 10,000 روپے بنتے ہیں. انہوں نے کہا جب بھی سگریٹ پیوں گا 10,000 روپے صدقہ. وہ کر رہے ہیں. سگریٹ چھوٹی نہیں ہے لیکن بہت کم ہو گئی ہے, کیونکہ ایک سگریٹ کتنے کی پڑ رہی ہے؟ کیونکہ سگریٹ تو 5-5 10 روپے کی پڑتی ہے, تو پیتے رہو بیٹھ کے. جب ایک سگریٹ کی قیمت گورنمنٹ مہنگی کر دے 10,000 روپے تو صرف مالدار پیئیں گے, غریب لوگ بولو بھائی چھوڑ دیں گے, بولیں گے کچھ اور تلاش کرو بھائی. ہمارے ایک دوست تھے اسکول میں, وہ چھپ چھپ کے سگریٹ بہت پیتے تھے. ان کے ماں باپ کو پتا چلا, انہوں نے پکڑا, سمجھایا, مارا, وہ نہیں چھوٹ کے دے, مسئلہ نہیں چھوٹا. ایک دن میں نے دیکھا سگریٹ چھوڑ دی, پان پہ آ گئے. میں نے کہا یار آپ تو چھوڑتے نہیں تھے, کیسے؟ انہوں نے کہا یار مہنگی اتنی ہو گئی, گھر سے جیب خرچی اتنی ملتی نہیں ہے تو یہ مجھے سستا پڑتا ہے. وہ سگریٹ تو بہت زیادہ پی جاتی تھی, 5-24 گھنٹے میں ایک آدھ دفعہ. تو میں نے کہا اس کا مطلب ہے پان بھی اگر مہنگا کر دیا جائے تو یہ بھی انشاءاللہ چھوٹ جائے. تو وہ گورنمنٹ مہنگا نہیں کرتی تو آپ خود اپنے لیے مہنگا کر لو. آپ کہو کہ ایک سگریٹ مجھے 10,000 کی پڑے گی. اگر آپ کی آمدن ہے, اور اگر آپ کی آمدن کم ہے تو پھر آپ 500 کی کر لو بھائی. کیا خیال ہے بھائی؟ نہیں سمجھ میں آ رہا بھائی؟ ایک سگریٹ کتنے کی پڑے گی آپ کو؟ 500. اس سے یہ سگریٹ چھوٹے گی نہیں, کیونکہ شیطان آپ کو مایوس کرے گا, یار میں تو 500 دے رہا ہوں, پھر بھی چند دن تک ہوگا, اس کے بعد خود بخود کم ہوگی. چھوٹے گی نہیں, کم ہوگی, ختم نہیں ہوگی. یہ ذہن میں رکھیں. میں اس لیے پہلے بتا رہا ہوں کہ آپ یہ ذہن بنا لیں کہ ختم ہو جائے, پھر ختم نہیں ہوئی تو آپ مایوس ہوں گے, یار کچھ ہوتا نہیں, دوبارہ سے خام میں پیسے کیوں ضائع کروں میں. ختم نہیں ہوگی, کم ہو جائے گی. اور جب کم ہوگی تو نس پہ کنٹرول کرنے کی کچھ طاقت بڑھ گئی نا آپ میں. تو پہلے آپ 5 کلو کی پلیٹیں اٹھا رہے تھے, اب آپ نے 10 کلو کی پلیٹیں اٹھانا, بولو بھائی. تو پہلے آپ کو 10 کلو جتنا مشکل لگ رہا تھا اب وہ آسان لگنے لگا. اور 10 کلو کی پلیٹ آسان کا مطلب ہے کہ اگلا اسٹیپ آپ کا کہاں آنے والا ہے؟ 15 کلو کی پلیٹوں پر. بہت مشکل ہے بھائی سمجھانا یار. کاش میں پولیس میں ہوتا تو پھر یہ سب کی ضرورت ہی نہیں رہتی, پھر تو ویسے ہی سمجھ میں آ جاتا. کیا خیال؟ پھر تو اگر کوئی قانون بنا دینا کہ یہ غلط ہے, اس پہ اتنے سال کی جیل ہے, تو ویسے ہی سب سمجھ میں آ جائے گا. تو پھر جب یہ کم ہوگا نا
तो फिर कम होके फिर आधा होगा, फिर आधा होगा, और ये शैतान का फड्डा आपसे चलता रहेगा। वो कहेगा यार तू छोड़ता तो है नहीं, फिर तू आ गया उसी लाइन पर। आपने वो सजा नहीं छोड़नी, अल्लाह से दुआ भी मांगते रहना है, ए अल्लाह मुझसे छुड़वा दे, छुड़वा दे। और भी कुछ इसके असबाब हैं जो वक्त नहीं है तो मैं बताऊंगा, कि उन जगहों पे जाना छोड़ दें जहां गुनाह की तरगीब होती है। अब आप कमरा बंद करके इंटरनेट पर क्यों बैठ रहे हो भाई? इससे तो गुनाह की तरफ तवज्जो जाएगी। कमरा बंद ना करो, आप अपना लैपटॉप या कोई ये जो कंप्यूटर ऐसी जगह पे रखो जहां सबका गुजर होता है। लेकिन जब आप बयान सुन के जाओगे उस वक्त तो रख दोगे, जब शैतान गलबा होगा तो फिर दोबारा कमरे में ले जाओगे। तो ऐसा सिस्टम करो कि वो कमरे में जा ही ना सके, ताकि जब नेक बने हुए हो ना, तबीयत में बाहर आई हुई है, उस वक्त कुछ ऐसी पॉलिसियां बना लो कि बाद में आप उसकी मुखालफत भी करना चाहो तो ना हो सके। इसके 10 तरीके बैठ के सोचोगे, अल्लाह ताला सिखा देगा इंशाअल्लाह। लेकिन फट्टेबाजी नफ्स से शुरू कर दो मेरे भाई, नफ्स के सामने हाथ मत डालो। जिसने नफ्स के सामने अपने आप को तस्लीम कर दिया उसका बेड़ा गर्क हो गया, वो ना दुनिया का रहा, वो कमबख्त ना आखिरत का रहा। तो पढ़ना शुरू करो आहिस्ता 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 आहिस्ता, इंशाअल्लाह इंसान के बच्चे, बोलो भाई, बन जाओगे, इंसान के बच्चे बन जाओगे। और एक काम ये भी होगा इससे, रोजा भी रख सकते हो, अगर सदका है तो मुश्किल हो रहा है तो रोजा रखो। एक नौजवान का फोन आया, मुझे गुनाह की लत, मैंने कहा भाई जब गुनाह हो एक रोजा तो रखो। रोजा तो डन है, रोजा है, कह रहे वो फिर हो जाता है, मैंने कहा फिर रख लो, छोड़ो नहीं। कुश्ती जो जैसे वो बॉक्सर ने आके आपको एक मुक्का लगा दिया तो आपको मौका मिलेगा तो आप छोड़ोगे कि चूंकि तूने 3 लगा दिए हैं अब मैं 1 लगा के क्या मुझे मिलेगा भाई, तू तो 3 मुक्के, मेरा तो जबड़ा फाड़ चुका है। आप बोलोगे बेटा तूने 3 लगाए तो मुझे गली मोहल्ले में भी मिलेगा ना, तो 1 तो कम से कम तुझे टिकाऊंगा, मैं इसका बदला तो लूंगा। तो नफ्स ने इतना पिछाड़ा, इतनी बुराइयां करवाई, आप बोले भाई नफ्स से कि कभी मैं भी तुझे इंशाअल्लाह पिछाड़ूंगा। कंट्रोल में ले इंसान इसको। तो जब ये काम करेगा इंशाअल्लाह आहिस्ता आहिस्ता कॉन्फिडेंस बहाल होगा, फिर हर चीज काबू में आना शुरू हो जाएगी। और जब इंसान सब चीजें काबू में आती हैं तो बीवी भी किस क्या आ जाती है लेकिन वो नहीं आती, खुशफहमी में रहे आप, वो फिर भी नहीं आएगी। तो इस तरह से जो है अल्लाह ताला ने देखो हमें ट्रेनिंग करवा दी, रमजान में छुड़वा दिया। लोग चाय नहीं छोड़ते, पान नहीं छोड़ते, रमजान में छूट जाता है ना, सब कुछ छूट जाता है। पूरा महीना आप तसव्वुर करें, आम दिनों में 3 दिन कोई हमसे कहे कि छोड़ो, नहीं छूटता भाई, नाश्ता नहीं छूटता। अगर कोई हकीम डॉक्टर कह दे आप नाश्ता ना किया करें, छोड़ कर मान लेने बात, भाई नहीं यार नहीं छोड़ता यार, इसके बगैर नहीं होता भाई। वो कहते कोलेस्ट्रॉल बड़ा, भाड़ में जाए कोलेस्ट्रॉल की ऐसी की तैसी, बढ़ जाए तो क्या करें। वो एक मुझे चाइनीज, वो किसी ने कहा कि चाइनीज गर्म पानी पीते हैं गर्मियों में भी, और इसके बड़े फायदे हैं एक्चुअली, इससे कोलेस्ट्रॉल ये वो वगैरह, उम्रें लंबी होती हैं। मैंने कहा गर्मी में जो है ना ठंडा पानी पी के मर जाना, ये गर्म पानी पी के जिंदा रहने से बेहतर है भाई। क्या अल्लाह की नेमत है। आप देखो, सेहत की फिक्र जरूर किया करें एतदाल से, वहमी बनने की जरूरत, गुटखा छोड़ें, पान छोड़ें, चाय भी छोड़ दें तो अच्छा है, ये भी कोई फायदा नहीं है इसका। चीनी छोड़ें, ये जो तेल के घी के जो बेकार किस्म का घी आ रहा है और आर्टिफिशियल जो तेल है इसने जो बर्बाद किया हुआ है, और जो बिस्कुट और ये पापे और ये डबल रोटियां फुला रही हैं, ये चीजें छोड़ दें, मगर एक बस हद। अब ये नहीं कि बहुत ज्यादा आपने माइकल जैक्सन की तरह वहमी बन गए कि ठंडा पानी छोड़ दिया। सर्दियों में छोड़ दें, लेकिन गर्मियों में कोई हरज नहीं है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए गर्मियों में स्पेशली दूर से जाके कुओं का ठंडा पानी लाया जाता था, खुद ठंडा पानी पीते थे हमारे नबी, लेकिन वो नेचुरल होता था। ये ठीक है फ्रिज का जो ठंडा ये नुकसानदेह, तो थोड़ा सा हो, ज्यादा ठंडा ना हो। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठंडे पानी की आपने मिसालें दी हैं। ऐ अल्लाह अपनी मोहब्बत मुझे महबूब बना दे, मिनल माइल बारिद, ठंडे पानी से भी ज्यादा महबूब बना दे। ऐ अल्लाह प्यास की शिद्दत में ठंडे पानी में जो मजा आता है, तुझसे मोहब्बत की चाशनी इससे भी ज्यादा हो। तो किससे तशबीह दी जा रही है? ठंडे पानी से। और वो चाइनीज बेचारा गर्मियों में भी क्या पी रहा है? वो उबाल के गर्म पानी पी रहा है। तो ऐसी जिंदगी का वही वाली जिंदगी हो जाएगी, वो जो एक स्कूल टीचर ने बच्चों से कहा ना कि बच्चों प्रॉमिस करो आज से चोरी नहीं करेंगे। बच्चों ने कहा प्रॉमिस, चोरी नहीं करेंगे। बच्चों आज से वादा करो कि
یہ نہیں کریں گے, ابا اما کا کہنا مانیں گے, بچے وعدہ کرتے کرتے آخر میں بچوں وعدہ کرو کہ گرلز کا پیچھا نہیں کریں گے, کبھی کسی لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھیں گے. بچوں نے کہا وعدہ. اگلا وعدہ کروایا مس نے کہ بچوں وعدہ کرو جب ملک پہ جان دینے کا وقت آئے گا تو جان دیں گے. بچوں نے کہا دے دیں گے, زندگی کا کرنا بھی کیا ہے, ہم نے اس زندگی کو بچا کے کرنا بھی کیا. تو وہ تو بچوں کی سوچ غلط تھی, لیکن ٹھنڈے پانی کے حق میں یہ سوچ کیا ہے. تو گرمی کی شدت میں پانی پی لیں اور جو ہے وہ باقی چیزوں سے انشاءاللہ تو کنٹرول کرنا سیکھنا چاہیے رمضان میں. اور یہ موقع اللہ نے دیا, اس میں صحت پہ بھی کنٹرول کر لیں. روزے میں افطاری میں کھجوریں زیادہ کھایا کریں, کھجور سے طاقت ملتی ہے, انرجی ملتی ہے. کھجور سے توند نہیں نکلتی, پاور ملتی ہے جسم کو, طاقت ملتی ہے, سارا دن جو کمی ہوئی تھی وہ بھی پوری ہوتی ہے, توند نہیں نکلتی, اس میں فائبر ہوتا ہے. اور نبی نے اس کو پاکیزہ رزق کہا ہے. کھجور میں جتنے منرلز ہیں کہا جاتا ہے کہ کسی اور پھل میں اتنے نہیں ہیں. تو ہمارے نبی نے کہا آپ ساری زندگی کھجور کھائی. ہمارے نبی نے جب کچھ بھی نہیں ہوتا تھا تو کھجور ہوتا تھا, 40 دن کھجور اور پانی پہ چلتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. پھر بھی کیسی بہترین صحت تھی کہ نہیں تھی. ایسی بہترین صحت کہ ایک صحابی صحیح بخاری میں بیان کر رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں اپنی 9 بیویوں کے ساتھ تھے. بات بظاہر حیا کے خلاف ہے لیکن اب حدیث میں ہے تو میں بیان کر رہا ہوں. فرمایا کہ ایک رات میں 9 زوجہ کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چکر لگایا. تو صحابی نے کہا کیا یہ ممکن ہے کسی مرد کے لیے؟ تو فرماتے ہیں کہ اللہ نے ہمارے نبی کو 40 مردوں کے برابر قوت دی تھی. تو یہ تو ایک اللہ کی طرف سے بھی, لیکن خوراک کیا تھی؟ کھجور. چہرے پہ رونق آتی ہے, سرخ ہو جاتا ہے چہرہ. بچوں کو کھجور نہیں کھلا رہے اور کھجور ایسے کھاتے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے یار یہ بھی چھوڑ دو, نہیں کھاؤ, یہ ناشکری ہے. نبی نے فرمایا جس گھر میں کھجور ہے وہ گھر والے بھوکے نہیں ہیں, یعنی گھر میں ہر وقت کھجور ہونی چاہیے. تو افطاری میں تو تمیز سے پیٹ بھر کے کھا لو, وہ بھی بس ایک یوں کر کے سنت پوری کرنے کے لیے اتنی سی, وہ بھی 10 دفعہ دیکھیں گے اس کا یہاں سے چھلکا اتارا, یوں اٹھا رہا, یوں دیکھا, یہ چکھا, ہو گیا بے سنت, پھر آ گئے پکوڑے پہ ڈائریکٹ. اور یہ جو آلو کے سموسے ہو رہے ہیں ان میں سموسوں کے پتہ نہیں یہ لوگ چھلکے دھوتے بھی ہیں وہ آلو کے, وہی مٹی والے آلو کے چھلکے میں اتنی مٹی ہوتی ہے, وہ دھلتی کہاں ہے اتنے آرام سے. وہ تو گھر کی خواتین بیچاری چھلکے اتار کے, وہ تو ایسے ہی چل رہا ہے صاحب, گٹر کا وہ ٹھوس رہے ہیں. کھائیں سموسے, میں منع نہیں کر رہا, ہم بھی کھاتے ہیں, ایک آدھ ہم بھی کھا لے, زیادہ نہیں کھاتے. تو لیکن کھجور کو زیادہ فوکس کرو میرے بھائی, اس کی عادت ڈالیں. اب لوگ کہتے ہیں ہضم نہیں ہوتی, وہ اس لیے نہیں ہوتی کہ عادت نہیں ہے. جب عادت ڈالیں گے ایک کے بعد 2, 2 کے بعد 3, 3 کے بعد 4, تو میں نے عربوں کو دیکھا ہے پوری پلیٹ بھری ہوئی ہوتی ہے کھجوروں کی, اور کھانا ان کا یہی ہوتا ہے پورا پلیٹ بھر کے کھا جاتے ہیں, کچھ بھی نہیں ہوتا. اور عربوں کی آپ رونق دیکھیں, وہ تو سست ہونے کی وجہ سے فیٹ آ رہا ہے ان میں, ورنہ عرب کی تو خوبصورتی, عرب کی صحت اور دماغ یہ تو مثالی ہوا کرتا تھا کسی زمانے میں. تو نہیں آ رہی بات. تو رمضان میں جو ہے نا گناہوں پہ بھی کنٹرول کرے اور کس پہ, منہ پہ بھی کنٹرول کرے انسان. تو کنٹرولنگ پاور کے لیے تبھی تو قرآن کہہ رہے لعلکم تتقون, تاکہ تم میں بچنے کی اور پرہیز کی صلاحیت پیدا ہو جائے. تقویٰ کہتے ہیں بچنے کو. تو رمضان اللہ نے دیا کیوں؟ تاکہ ہمارے اندر پرہیز, ایوائڈ کرنا مشکل ہے نا, یہ چھوڑ دو, یہ چھوڑ دو, یہ چھوڑو, آدمی کی کیا کیا چھوڑوں میں, تو ایوائڈ کرنے کی تمہارے اندر صلاحیت پیدا ہو جائے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا